پھر ایک اور بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی، فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر چلا دیتا، اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اونٹوں کو اس نے الہام کے ذریعے سے حکم دے دیا کہ تم نے اس انسان کی اطاعت کرنی ہے، تو ایک بچے کے پیچھے بھی 100 اونٹ چل رہے ہیں، اس کا یہ حکم ہمارے اس کمپیوٹر میں بھی فیڈ کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا، اور کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا، سوچ ہی سلب کر لی جاتی اس کے دل و دماغ سے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اپنی خاص حکمت کی بنیاد پر، اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ کل ہے، اس نے اپنی مرضی کے مطابق ایسا کیا ہے کہ صحیح راستہ روشن، کھلا، واضح، صحیح، سیدھا وہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی ذکر کر دیا جناب اس کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں، آس پاس کچھ نقلی کمپنیوں والے بھی یہاں پر آ کر اپنی چیزیں فروخت کرنے کا تمہیں اہتمام کریں گے، فریب دے کر، جھوٹ بول کر وہ اپنا سامان بھی فروخت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ذرا ہوشیار رہنا کہ کہیں جعلی مال خرید نہ لینا، اس لیے کہ میں تمہیں اصلی مال کی خبر دے رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ تو اپنی حکمتیں تمہیں عطا کرنے کے بعد با اختیار بنا رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو اس کے صحیح راستے پر چلنے والا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا اور اس میں تمہارے لیے پینے کا بندوبست بھی کر دیا، تمہاری کھیتیوں کا بندوبست بھی کر دیا، اور اسی میں تم اپنے بہت سارے کاموں کا آگے بڑھا رہے ہو، رہتے بھی ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والاعناب ومن كل الثمرات، اور انہی کھیتیوں میں سے تمہارے لیے کھیت بنا رہا ہے، اس میں سے فصلیں اگ رہی ہیں، زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل وہ بنا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اگلی بہت ساری آیات بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان آیات پر غور کرتے کرتے ایک خیال ذہن میں آیا، مختلف تفاسیر کا مطالعہ بھی کیا کہ اللہ رب العزت آخر یہ ساری نعمتیں کیوں بیان کر رہا ہے جو بچپن سے لے کر جب تک آدمی مرتا نہیں ہے اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ درختوں کی مثال، ہواؤں کی مثال، بارش کی مثال، پھلوں کی مثال، انسانوں کی مثال اور جانوروں کی مثال، آسمان اور زمین کی مثال، یہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ محض اس وجہ سے دے رہا ہے کہ ہم ان آیات پر، ان نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اسے یاد رکھیں، اسے یاد رکھیں۔ اور نشانیوں کی وجہ سے انسان یاد رکھتا ہے، نشانیوں کی وجہ سے انسان یاد رکھتا ہے۔ میرے اس جملے پر آپ غور کریں اور پھر اپنی اپنی زندگی کے حالات پر آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنے گھروں کی در و دیوار پر کچھ سینریاں سجا رکھی ہیں، کچھ گلدستے سجا رکھے ہیں، کچھ ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں مختلف مقامات پر، اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے دینے والے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ گھڑی میرے فلاں دوست نے، میرے فلاں بھائی نے، میری فلاں بہن نے فلاں علاقے سے بھیجی تھی، یہ سینری مجھے فلاں دوست نے عطا کی تھی۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ایسی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، لباس میں، گھر کے اندر رکھے ہوئے مختلف ساز و سامان کی صورت میں، زندگی کے مختلف موقعوں پر کسی مشکل وقت میں کام آنے کی صورت میں کسی آدمی کا ذکر آپ کریں گے۔ نشانیوں کی وجہ سے ہم یاد رکھتے ہیں۔ ایسے ہزاروں انسان اور ایسی ہزاروں لاکھوں خواتین ہیں جو ایک انگوٹھی کی بنیاد پر ساری زندگی ایک شخص کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ انگوٹھی فلاں بندے نے دی تھی، اور اس انگوٹھی میں وہ اپنی جان محسوس کرتے ہیں۔ اس انگوٹھی کے ساتھ بے شمار محبتیں، بے شمار تعلقات، بے شمار وابستگیاں وہ محسوس کرتے ہوئے جب بھی کہیں اس کا ذکر آیا فوراً اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جناب فلاں بندہ تھا، فلاں شخص تھا، فلاں عورت تھی، اور اس نے مجھے یہ نشانی دی تھی، اور محبت کے ساتھ ہی سارے کے سارے جذبے سمٹ کے اس کے دل و دماغ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
میں نے غور کرنا شروع کیا اور پھر اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ کیسی بات ہے کہ ایک انگوٹھی کی بنیاد پر زندگی بھر ہم ایک شخص کو یاد کرتے رہتے ہیں. ایک ڈیکوریشن پیس کسی نے دے دیا تو زندگی بھر اس کا چرچا ہوتا رہتا ہے، جناب فلاں بندے نے یہ دے دیا تھا. جس نے کسی مشکل میں چند پیسے ہماری مٹھی میں تھما دیے، کئی موقعوں پر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جناب یہ فلاں نے مجھے اس مشکل سے نکالا تھا، اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی موقع ملے، اور ہر روز ہم میں سے ہر شخص کو موقع ملتا ہے، صبح گھر سے نکلتے وقت آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو صرف اپنے چہرے پر ہی غور کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا. اپنی نظر پر غور کریں اور کہیں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے نظر دے رکھی ہے. ایک نظر کا صرف اندازہ لگانا شروع کر دیں تو اس کے بارے میں آدمی سوچتے سوچتے تھک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. اس ایک احسان کا کہ اللہ تو نے ہمیں نظر دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم تیری دنیا میں رونقیں دیکھ رہے ہیں. اپنی سماعت پر غور کر لیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے احسان، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نشانیاں دے کر یاد کرنے کا بہانہ ہمیں عطا کیا ہے کہ تم اسے یاد کرو. ان آنکھوں کی وجہ سے، ان کانوں کی وجہ سے، ان دانتوں کی وجہ سے، اپنے چہرے کے خد و خال کی وجہ سے، اپنے جسم پر لگی ہوئی کھال کی وجہ سے. اور کچھ یاد نہ آئے تو اپنے گھر میں چہچہاتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھ کر ان میں سے کسی ایک بچے پر نظر دوڑا کے دیکھیں کہ وہ کس نے عطا کیا ہے. اس کی قیمت متعین کرنے کے لیے سونے چاندی کے انبار ایک طرف لگا دیں اور اپنے بچے کو ایک طرف کھڑا کر دیں. سونے چاندی کے انبار ایک طرف لگا دیں، اپنی ماں کو ایک طرف کھڑا کر دیں. سونے چاندی کے انبار ایک طرف لگا دیں اور اپنے والد کی مہربانیاں اس کو ایک طرف کھڑا کر کے دیکھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ احسانات کس کے زیادہ ہیں اور ہم یاد کس کو زیادہ کرتے ہیں. ہم یاد اللہ کو زیادہ نہیں کرتے، ہم یاد ان لوگوں کو کرتے ہیں کہ جس نے ایک انگوٹھی پہنا دی تھی، چند پیسے ہاتھ میں رکھ دیے تھے، ایک ڈیکوریشن پیس ہمیں گھر کی دیوار کو روشن اور خوبصورت بنانے کے لیے دے دیا تھا، چند لباس ہمارے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے دے دیے تھے. ہم ان افراد کو زیادہ یاد کرتے ہیں اس اللہ کے مقابلے میں کہ جس نے ایک ایک لمحہ ہمیں عطا کر رکھا ہے، اور وہ لمحہ ہم سے چھین جائے تو پوری دنیا ہم سے چھن جاتی ہے. اس لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہی یہ سب ذکر ہو رہے ہیں، وگرنہ گھوڑے اور گدھے میں اس کا ذکر کرنا کوئی بنیادی بات اس میں نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کا ذکر کر دیا، گدھے کا ذکر کر دیا، جانوروں اور ہوا اور پودوں کا ذکر کر دیا. نہیں، یہ تو نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ لوگو یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، ان کی وجہ سے تم مجھے یاد رکھو، اور جب مجھے یاد رکھو گے تو پھر میری نافرمانی کرنے کی جرت پیدا نہیں ہوگی، پھر گناہ کرنے کے راستے پر تم چلو گے نہیں. آئیے سامعین محترم، ہم اپنے اللہ سے وعدہ کریں اور اپنے اندر یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہر نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے عطا کرنے والے پر غور کریں گے کہ یہ نعمت بھی اسی کی ہے، یہ عطا بھی اسی کی ہے، یہ کرم بھی اسی کا ہے، یہ مہربانی بھی اسی کی ہے. پھر ہماری زبان سے یقیناً بے ساختہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات نکلیں گے. پھر اگلے قدم بھی آسان ہو جائیں گے. اور اگلے قدم کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر بات کی جائے گی. آج کے جمعے کی صرف بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں جب جائیں، اپنی تنہائی میں جب بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت تلاش کریں. ہم اسے یاد کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں یاد کرے گا، اور وہ ہمیں یاد کر رہا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.